الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب پیار مجھ سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے اور ہر طرح کا درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے۔ میرے عزیز علماء اکرام، سادات اکرام، میرے دوست، عزیز ساتھیوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں پھر یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب اکٹھے ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری دیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک پر، ذات مقدسہ پر بے شمار درود و پاک پڑھیں، اور وہ درود پاک پڑھنا ہمارا دنیا میں بھی ہمارے لیے بہتر ہے اور آخرت میں بھی ہمارے کام آئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں، آپ سب کو تو معلوم ہے کہ ہجرت کیا ہوتی ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آپ چلے جائیں تو اسے ہجرت کہتے ہیں۔ اور ہجرت کے ڈیفرنٹ طریقے ہیں کہ بعض دفعہ ہم ہجرت اپنی جابوں کے لیے کرتے ہیں کہ ہمیں برمنگھم میں جاب نہیں ملی تو ہم لندن چلے گئے، ہم نے ہجرت کی ایک شہر سے دوسرے شہر، تو وہ ہجرت ہم نے اپنی جاب کے لیے کی۔ پھر کچھ ہجرتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی عورت کے لیے کی جائیں، مثلا کسی کے ساتھ شادی ہونی ہے، یہاں سے ہجرت کر کے کسی اور جگہ چلے جائیں تو اس ہجرت کو اس نام کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ پھر جب آپ ہجرت کرتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے تو پھر ہم اس ہجرت کو اللہ رب العزت کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ یعنی ہجرت کے ڈیفرنٹ طریقے ہیں۔ دراصل اسلام میں 5 ہجرتیں ہوئیں جو بہت مقدم اور ان کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ ویسے تو اسلام میں بہت زیادہ ہجرتیں ہوئیں، لیکن 5 ہجرتیں بہت مقدم ہیں۔ اور ہجرت دراصل باطنی بھی ہوتی ہے اور روحانی ہجرت بھی ہوتی ہے۔ باطنی ہجرت آپ اس کو کہہ لیجئے کہ جو آپ نفس کے خلاف کرتے ہیں، یعنی نفس اس کی اجازت نہیں دیتا لیکن آپ اس کے مخالف ہو کر وہ ہجرت کرتے ہیں، اور وہ ہجرت ظاہر نہیں ہوتی، اسے ظاہر نہ ہونے والی ہجرت کہتے ہیں۔ اور ایک ہجرت ہوتی ہے جو ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، یعنی وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو ظاہری ہجرت کہتے ہیں، جس میں انسان کا بذات خود، اس کا جسم، اس کی جان، مال، اولاد، یہ سب چیزیں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں کہ یہ انسان ظاہری طور پر ہجرت کر رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔
پھر وہ روحانی ہجرتیں بھی ہوتی ہیں جو کہ روحانیت کے بل بوتے پہ ہوتی ہیں، اور وہ اللہ کے ولی، اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام روحانی طور پر کرتے ہیں، کہ جو ہمارے سامنے تو وہ اللہ کا ولی، اللہ کا محبوب بندہ سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن وہ روحانی طور پر وہاں موجود نہیں ہوتا۔ جسمانی طور پر وہ ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے، لیکن وہ روحانی طور پر کسی اور مقام پر ہوتا ہے۔ تو یہ خاص ہجرتیں ہیں، لیکن آج میں صرف یعنی 5 کی تو میں تفصیل نہیں بیان کر سکوں گا اس مختصر سے وقت میں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم پہلی ہجرت جو اسلام میں ہوئی وہ ہجرت میں اختصار کے ساتھ بیان کروں گا۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، یعنی پہلی حدیث بخاری شریف کی ہے کہ انسان کی نیت کا عمل جو ہے وہ اس پر زیادہ ہوتا ہے، اس کی یعنی کہ انسان جو وہ عمل کرتا ہے اس کے ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نیت کیسی ہے، کس نیت سے کر رہا ہے۔ یعنی انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار سب اس کی نیتوں پر ہے، یعنی جس نیت سے وہ یہ کام کر رہا ہے، جس نیت سے وہ یہ ہجرت کر رہا ہے، وہ سب کچھ اسی پر منحصر ہے۔ اور ایسی ہجرتیں آپ کو اسلام میں نظر آئیں گی، یعنی جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ کچھ کاروبار کے سلسلے میں ہجرت ہے، عورت کے سلسلے میں ہجرت ہے، اور کسی اور چیزوں کی ہجرت ہے، لیکن یہ چیزیں اس چیز سے منسوب ہیں کہ جس کے لیے کی جائیں۔ لیکن جب آپ اللہ رب العزت کی بندگی کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خاطر میں یہاں سے ہجرت برمنگھم سے کر کے لندن جا رہا ہوں، یا یہاں سے ہجرت کر کے اسکاٹ لینڈ جا رہا ہوں، کہ صرف اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے۔ اور اسی طرح سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پہلی ہجرت کی، کہ جب پہلی ہجرت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی خاطر کی، اور آپ نے جب ہجرت فرمائی تو آپ نے اپنی فیملی، جو کہ سب کو بہت عزیز ہوتی ہے، فیملی سے بڑھ کے انسان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جب انسان سوچے کہ میں محبت کرتا ہوں اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العزت پر میرا سب کچھ انحصار ہے، وہی مجھے پالنے والا ہے، وہی مجھے اگر یہاں سے کسی دوسری جگہ پر بھیج رہا ہے تو وہ مجھے اس کو، وہ میری وہ آزمائش ہے، اور میری اس آزمائش میں اللہ رب العزت میری مدد ضرور فرمائے گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی بھی کام آپ اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں تو وہ آپ کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی فیملی کو لے کر ایک بیابان، جہاں کھانے کی کوئی چیز میسر نہیں، کوئی چیز پینے کو پانی میسر نہیں، ایک بیابان جنگل جہاں ایک ہو کا عالم، یعنی آج کل کے دور میں اگر ہم ایسی جگہ پر چلے جائیں تو ہماری تو جان ہی نکل جائے، لیکن اگر ہمیں اللہ رب العزت کی ذات پاک پر مکمل طور پر آسرا ہوگا، انحصار کریں گے کہ ہماری بندگی، ہماری آن بان شان سب اللہ رب العزت کے لیے ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں کسی جگہ بھی پریشان ہونے نہیں دے گا۔ لیکن یہ ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اور ہمیں اندر سے جو نفس کے خلاف چل کے ہم نے جو کام کرنا ہے نا، اس پہ ہمیں توقیت ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے نفس کو مارنا ہے۔ جب ہم اپنے نفس کو ماریں گے تو پھر اللہ رب العزت کی خاطر ہم آگ میں بھی گونج جائیں گے نا، تو انشاءاللہ جل عز و جل وہ جو آگ جو ہے نا، وہ انگارے وہ بھی پھول بن جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کی جب آزمائش ملتی ہے نا تو اللہ رب العزت اس میں آسانیاں بھی پیدا فرماتا ہے۔ بس اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی فیملی کو لے کے بیابان جنگل میں گئے، اور وہاں ان کو چھوڑا، اور اللہ رب العزت نے
ان کو ایک آزمائش میں ڈالا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس آزمائش کے لیے ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرمائیں. کیونکہ اللہ رب العزت جب اپنے اب دیکھ لیں 1,24,000 مور لیس انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، تو یہ سوچئے، یہ حقیقت ہے کہ ہر نبی پر آزمائشیں آئی ہیں. آپ نے اپنی کتابوں میں پڑھا بھی ہے، ہسٹری پڑھی بھی ہے، سب ہسٹری آپ کے سامنے ہے. اور الحمدللہ اس محفل میں علماء دین بھی تشریف فرما ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں. اگر میرے سے کوئی غلطی ہو تو وہ مجھے بالکل کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس چیز سے ایگری کریں گے کہ ہر نبی پر 1,24,000 مور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ان پر آزمائشیں آئیں، لیکن سب سے زیادہ آزمائش، سب سے زیادہ مشکل وقت میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر آزمائشیں آئیں، جو کہ کتابیں بھری پڑی ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بہت طرح کی آزمائشیں آئیں. تو وہ پھر ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، وہ انشاءاللہ ہجرت ہے وہ جب دوسری ہجرت میں بیان کروں گا کہ دوسری ہجرت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ہجرت ہے. کہ پہلے میں بتا دوں کہ جو 5 ہجرتیں میں نے بیان کی ہیں نا، فرمائی ہیں، عرض کی ہیں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی ہجرت ہے، اور دوسری ہجرت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ہجرت مبارک ہے، اور تیسری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ہجرت مبارک ہے، اور تیسری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت مبارک ہے، اور آخری ہجرت جو ہے جو سب سے زیادہ مقبول ہجرت ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت ہے. یہ انشاءاللہ ضرور میں وہ گاہے بگاہے وقت کے ساتھ ساتھ میں وہ بیان کرتا رہوں گا، لیکن آج میں اختصار کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں. لیکن یہ باقی 5 چیزیں میں نے بتا اس لیے دیں کہ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ ہجرتیں ہیں. ہو سکتا ہے انسان کے ذہن میں وہ سلیپ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یار کون سی ہجرتیں وہ صوفی صاحب کہہ رہے تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. لہٰذا میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہجرتیں میں اور بھی ہیں، لیکن یہ 5 ہجرتیں جو ہے نا ایک مقام رکھتی ہیں اسلام میں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فیملی کو اس بیابان میں، اس جنگل میں چھوڑا، نہ جہاں نہ کوئی کھانے کو چیز، نہ پانی میسر، کچھ بھی چیز وہاں میسر نہیں تھی، تو جب ان کو چھوڑا تو آپ نے کس کے کہنے پر چھوڑا؟ آپ نے اپنے رب کائنات کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کو چھوڑا، کیونکہ اس میں بہت سی بیچ میں سے برانچز نکلتی ہیں. کہ سب سے پہلی بات یہ کہ پہلے جو نبوتیں تھیں وہ ساری نبوتیں وہ بنی اسرائیل کی طرف تھیں، لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پر مبعوث فرمانا تھا تو پھر اللہ رب العزت نے نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل کو چھوڑ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف چلا گیا، جس سے پھر ہمارا سلسلہ پھر آگے چل پڑا. وہ پھر ایک ڈیفرنٹ ٹاپک آ جاتا ہے. لیکن جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ اب آپ یہاں سے ہجرت کر کے آپ وہاں جائیں، وہ بالکل بیابان جنگل ہے، اب آپ واپس تو آ گئے، لیکن ظاہری بات ہے ہر ایک کو فیملی اپنی عزیز ہوتی ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج کل کے دور میں اگر آپ کہیں نا اپنی زوجہ سے یا اپنی بچوں سے آؤ بھی ہم ہجرت کریں تو میں تمہیں جنگل میں چھوڑ کے آتا ہوں، تو وہ کہیں گے پتہ نہیں ابا جان کا دماغ خراب ہو گیا. حالانکہ اگر وہ انحصار کریں گے نا اللہ رب العزت پر تو ان کو وہ ہجرتیں جو ہے نا وہ ایک پھول نظر آئیں گی، اس میں سے آپ کو کوئی چیز حاصل ہوگی، آپ کا اس میں مقام بڑھے گا. کیونکہ جو ہجرت کوئی بات کوئی کرم کرنا نا جب اللہ رب العزت کے لیے تو پھر وہ مقام کسی اور جگہ پر پہنچ جاتا ہے. تو یہی بات ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے اپنی فیملی کو وہاں جنگل میں چھوڑا، جب آپ واپس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اور اماں جی کو وہاں چھوڑا، تو ظاہری بات ہے وہاں مشکلیں تو آنی تھیں، پانی کی قلت، لیکن اس میں سے ایک
کھلی نشانی اللہ رب العزت نے بتانی تھی کہ جب ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنا پاؤں مبارک زمین پر رگڑا تو پھر ایک آب زمزم، ایک پانی کا فوارہ نکل گیا. جب وہ نکلا تو وہ اتنی تیزی سے نکلا کہ اگر وہ مائی حاجرہ ان کو زمزم نہ کہتی تو وہ پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لیتا اور پوری دنیا تباہ ہو جاتی. تو پھر آب زمزم کے نام شروع گیا کہ زمزم کا مطلب ہے کہ ٹھہر جا، رک جا، اپنی رفتار کو کم کر دے. تو وہ سلسلہ ابھی تک جاری و ساری ہے. ایکچولی کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تو وہ کس لیے فرمائی کہ ان کو اپنے رب پر پورا یقین تھا، اپنے رب کے ساتھ پوری محبت تھی. اور جب محبت کسی سے ہوتی ہے نا تو جو محبت جس کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ اس کی حفاظت بھی خود ہی کرتا ہے. اس میں ایک چھوٹی سی کی مثال دے کے پھر آگے چلوں گا کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک سمندری بیڑا وہ سمندر میں جا رہا تھا تو ہر طرف سے شور مچ گیا کہ طوفان آ گیا، بس ہم غرق ہو جائیں گے، ہم ڈوب جائیں گے. تو اس میں کافی لوگ سوار تھے. اس سواری میں ایک شخص بیٹھا تھا اور وہ ایک سائیڈ پہ بیٹھا ہوا وہ مسکرا رہا تھا، سب کو دیکھ رہا تھا، مسکرا رہا تھا. اس بندے کی بیوی اس کے پاس تھی. اس نے اپنے خاوند سے پوچھا آپ مسکرا رہے ہیں، آپ کو کوئی فکر نہیں ہے؟ تو سارے وہ تو گھبرا رہے ہیں کہ ڈوب جائیں گے، مر جائیں گے، تو آپ کو تو کچھ احساس ہی نہیں ہے. تو آپ کیا بات کیا ہے، آخر کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنی تلوار نکال کر اپنی بیوی کے گردن پر رکھ دی. بیوی کی گردن پر رکھی تو وہ بیوی تو مسکرا رہی تھی. اس نے پوچھا اپنی بیوی سے، اے خدا کی بندی، میں نے تلوار جو تیری گردن پہ رکھ دی ہے، میں پش کروں تو تیری گردن کو سپار ہو جائے، تو تجھے کوئی فکر لاحق نہیں ہے کہ تلوار تیری گردن پہ رکھی ہوئی ہے اور تو مسکرا رہی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ جی کہ میں مسکرا اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو مجھ سے بہت زیادہ محبت ہے، اور جس سے محبت کی جائے اس کو آپ مار نہیں سکتے. تو اس شخص نے کہا کہ اگر تجھے یہ یقین ہے کہ تیرے خاوند کو تجھ سے محبت ہے اور تجھے وہ نہیں مارے گا، تو میں تو اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ یہ پوری کائنات جس نے بنائی ہے وہ سب سے محبت کرتا ہے. اگر ہم سب بھی اس سے محبت کر رہے ہیں تو میں اپنے رب کائنات سے محبت کر رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ہمیں غرق نہیں کرے گا، وہ ہمیں بچائے گا. یہ ایک آزمائش ہے، تو میں تو اسی لیے مسکرا رہا ہوں. تو اگر میں بھی اس کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے بھاگ پڑوں گا کہ مجھے بچانے والا کون آئے گا، تو یہ ہماری ہی بیوقوفی ہے. اس لیے اللہ رب العزت جب کسی کو کوئی تکلیف دیتا ہے تو اس کے لیے وہ کوئی سبب بناتا ہے، اس کے لیے کچھ اسباب پیدا فرماتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب اپنی زوجہ کو، اپنے بیٹے کو وہاں بیابان میں چھوڑا تو اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے چھوڑا. تو وہ جب چھوڑا تو اس کے بعد جو واقعات ہوئے وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہیں، اور وہ قیامت تک وہ لوگ اس صفا مروہ پر وہ سعی کرتے رہیں گے، حج بیت اللہ کی سعادتیں حاصل کرتے رہیں گے، مقام ابراہیم پر نوافل ادا کرتے رہیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے رہیں گے. اور کیوں نہ کریں کہ جب اس میں سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنا ہے، ہم اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں کہ جس کے اوپر سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں. تو اگر ہمارے اوپر اللہ رب العزت آزمائشیں دے گا تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. اور صبر میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جب تم پر کوئی
پرابلم آئے تو تم اس پر صبر کرو، اور صبر کرنے کے بعد اس پر عمل کرو تو پھر اللہ رب العزت تم کو اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔